الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوانوں، تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، بہت ساری فتنوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ہوا ہے۔ آج کی اس مجلس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر صدی کا ایک فتنہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو صدی چل رہی ہے 15ویں صدی ہے، ہر صدی کے اندر یہ فتنوں کا رونما ہونا اسلام کے لبادے میں، اسلام کے لباس میں، یہ کوئی اچھوتے کی چیز نہیں ہے، عجیب کی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے خود اس سے پہلے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں مدعین نبوت پیدا ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا کوئی خیر القرون کا دور ہو سکتا ہے، جبکہ یہ حدیث صاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرونی قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ ذرا اس حدیث کو کھینچا تانی کرتے ہیں۔ خیر القرون کس دور تک کہا گیا ہے؟ حالانکہ آپ عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں، سما وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ پہلی چیز اور اس چیز کے درمیان میں گیپ ہو۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ سمجھے ایک آدمی اندر آ گیا، میں نے کہا جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، سما خالدن، پھر خالد آیا۔ مطلب عربوں میں یہ واضح ہوگا کہ زید پہلے آیا، تھوڑی دیر بعد کون آئے؟ خالد۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے سے متصل زمانہ حضرات صحابہ کا ہے، اور حضرات صحابہ کا جو دور چلا ہے 110 ہجری کا دور ہے۔ آخری صحابی جو دنیا سے رخصت فرمائے 110 ہجری میں، یہ آخری صحابی تھے جو زمانے نبوت میں جتنے صحابہ تھے ان میں۔ ثم الذین یلونہم، صحابی کے دور سے لگا ہوا دور تابعین کا ہے۔ یہ تین ادوار وہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا، اور آپ کے زمانے نبوت میں مدعین نبوت پیدا ہو رہے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کا زمانہ، خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ، ارتداد کی جو لہر چل رہی تھی، جنہوں نے یہ کہہ کر اسلام سے پھر رہے تھے کہ اب نبی نہیں ہے تو اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے رخصت ہونا یہ ان کے لیے ایک ایسا بہانہ بن گیا، باقاعدہ وہ کہہ کر اسلام سے خارج ہوئے کہ نبی جب تک تھے اسلام چلے گئے، اسلام بھی ختم، معاذ اللہ۔ اسی سے عقیدے سے ملتا جلتا، یوں سمجھیے کہ 99% ملتا جلتا وہی عقیدہ ایکس مسلم کا بھی ہے، جو آج ہماری اس مجلس کا جو ہے ٹاپک ہے۔ حالانکہ جب سے میں نے پوسٹر آپ کو شیئر کیا ہے اس وقت سے لگاتار اس کی تحقیق میں لگا ہوا ہوں۔ فتنہ تو نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، لیکن تحقیق سے مطالعہ کرنے کی جو ہے صورتحال کبھی پیش نہیں ہے جو آج پیش آئی ہے۔ ابھی بتاؤں گا دوران بیان کہ ایکس مسلم کا فتنہ کیا ہے، اس کے غلط عقائد جو مسلمانوں کے درمیان میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو ہر صدی کے اندر ایک نئے نئے فتنوں کا وجود ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان ہم کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آدمی صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا فتنہ اتنا سنگین تھا، شاید وہ فتنہ صحابہ نے اپنے دور نبوت میں نہیں دیکھا ہوگا، جس کو خوارج کہا گیا۔ پہلے ان کا نام بلوائی تھا، جنہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، یہی قاتلین عثمان تھے۔ بعد میں جا کے ان کا فیس بدلا، رخ بدل کے ان کا نام جو ہے خوارج پڑ گیا۔ یہ شیعوں سے زیادہ خطرناک قوم ہے،
جنگ صفین کے اندر ان کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری زندگی اس فتنے سے جو ہے نبرد آزما ہوتے رہے, اس فتنے سے مقابلہ کرتے رہے. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ صحابہ کی جماعتیں روانہ فرمائی آپ نے. بعض نے اعتراض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کہ امیر المومنین آپ کلمہ گو پر حملہ کروا رہے ہیں. باقاعدہ انہوں نے پہاڑوں پر پناہ لی تھی خوارجی طبقے نے, کہ جو باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دینے والوں پر حملہ کر کے کیا کر رہے ہیں, ان کو ہلاک کر رہے ہیں. تو عزیزو, ہر دور کا ایک فتنہ رہا ہے. ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں تو پوچھنا ہی کیا, ہر دن سورج طلوع ہونے کے ساتھ ایک فتنہ رونما ہوتا ہے دنیا میں. ابھی ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, شاید یہ ایک مہینہ ہوا ایک فتنہ آ کے, ابھی نام انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے. ہندوؤں کی شکل میں فتنہ جو ہے مسلمانوں میں خصوصاً گنٹور وجےواڑا کے آس پاس میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تلنگانہ کے کچھ علاقے جو اس سے متصل ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں. دیکھو احادیث فتنے کے تعلق سے صاف ہے, آپ نے کئی مرتبہ فتنوں کے تعلق سے احادیث سنی. قومی ملی فتنے ہوتے ہیں, عملی اور علمی فتنے ہوتے ہیں, روحانی فتنے ہوتے ہیں, ایمانی فتنے ہوتے ہیں. ہر طرح کی فتنوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور آئے دن ہم ہر طرح کے فتنے دیکھ رہے ہیں. عرب ممالک لے لیجئے, افریقہ کے ممالک لے لیجئے, ایشیا کے ممالک لے لیجئے, تمام ممالک سے زیادہ فتنوں سے جو ہم گھرے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ دو ممالک جو بر صغیر کے ہند و پاک, اپنا ملک اور پڑوسی ملک, جتنا فتنوں میں گھرا ہوا ہے شاید کہ کوئی ملک اتنا فتنوں میں گھرا ہوا ہو. عملی اعتبار سے گراوٹ امت میں اپنی جگہ ہے, ایمانی اور عقائد اعتبار سے جتنی گراوٹ اس دونوں ممالک کے اندر ہے, اور کافی سالوں سے, اب سے نہیں, کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو باقاعدہ برطانوی حکومت اور برطانوی سامراج کے تحت پہ رہ کر کام کر چکا ہے, اس دور سے پہلے بھی کئی فتنے. کیا اکبر نے ابو الفضل فیضی کو سامنے لا کر ایک نیا دین کا انٹروڈیوس نہیں کیا, جو دین اکبری کے نام سے اس نے ایجاد کیا؟ نمازوں کی شکل بگاڑ دی, کلمے کی شکل بگاڑ دی, ہر طرح کی شکلیں اس نے بگاڑ دی. اور اس وقت یہ جو فتنہ تھا ابو الفضل فیضی کا, دین اکبری, ایک پولیٹیکل لیول پہ چلا اکبری دور کے اندر. اب ظاہر سی بات ہے جو چیز سیاسی طور پر جو ہے عمل درآمد ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اچھوں کے چھکے چھوڑے جاتے ہیں. امام الہند شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اچھے اچھے علماء اس وقت جو چوٹی کے عالم مانے جاتے تھے, ان کے پیر اکھڑ گئے اس مسئلے میں. کس بنیاد پر؟ نہیں مانو گے اگر دین اکبری کو, تو پھر جیل کی سلاخیں کی جو ہے کیا پوری زندگی وہاں پہ گل سڑ کے مر جاؤ گے. اللہ نے ایک عالم کے ذریعے سے اس پوری دین اکبری کو ختم کر دیا. اس وقت سے لے کر آج تک بھی علماء ان کو لقب دیے ہیں مجدد الف ثانی. دوسرے جو 1000 سال ہمارا چل رہا ہے نبوت کے دور سے, ہجری کے سال کے اعتبار سے, دوسرا جو 2000 سال چل رہا نا, 14ویں صدی 15ویں صدی, اس پورے 1000 سال کے پہلے مجدد ہیں. کیا کچھ ان پر حالات نہیں آئے ہوں گے؟ تو اس زمانے سے لے کر پھر برطانوی سامراج کا جہاں پہ عروج ہوا, اس وقت سے لے کر آج تک اس قادیانیوں سے لڑائی ہر اعتبار سے جاری رہی. ڈیبیٹس ہو رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, بیانوں کے ذریعے سے جو ہے علماء عوام کو سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی ہم یادگیر کے اجلاس میں گئے تھے, شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, پورے ہندوستان میں یادگیر ایک ایسا علاقہ ہے جو قادیانیوں کا مرکز ہے. اب سے نہیں, پچھلے 70 سالوں کی کہانی سنا رہا ہوں, یہ بات مجھے علم میں نہیں تھی. ہم یادگیر گئے, اس جلسے میں اجلاس میں شرکت ہوئی, اور وہاں پر ان کے مساجد, جو مساجد کہنا بھی صحیح نہیں, ان کے جو مندریں ہیں مساجد کے نام سے انہوں نے بنا رکھا ہے, دیکھا جا کے. 60 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثرہ ایک آدمی حیدرآباد کا رہنے والا, اس کا
عارضی مقام تھا یادگیری کے اندر. اور اس زمانے میں نواب گیری، جیسا کہ آج کل حیدرآبادیوں کے اندر بھی نواب گیری زیادہ ہوتی ہے، تو اس زمانے میں کوئی رواج نہیں. بہت سب سے زیادہ ہندوستان میں قادیانیوں سے جو متاثر تھے حیدرآباد کے لوگ. وہاں اس نے تعلیم حاصل کی، کسی نے اسے اٹھا کر سیدھا گرداسپور لے کر گئے. براہ راست اس نے مرزا غلام شیطان کو دیکھا، پھر وہاں سے آ کر یادگیر پہ اس نے محنت شروع کی. پورے علاقے اس نے معاذ اللہ مرتد کروایا. اس وقت جمعیت علماء ہند کے جو صدر تھے مولانا مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تک ایک بات پہنچی. انہوں نے ایک بڑے جید عالم کو بھیجا، اسماعیل صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے وہاں پر آگے ایک مناظرہ کیا، باقاعدہ مناظرہ یادگیر کے نام سے وہ مشہور ہے. اب وہاں پر جا کر دیکھیں، وہاں کے علماء سے ہماری باتیں ہوئی. انہوں نے کہا 70 سال سے محنتیں جاری ہیں، آج بھی وہی گرمی ہے جو 70 سال پہلے گرمی تھی. ہم تو 4 دن کام کر کے چھوڑ دیں گے، ہماری بس کی طاقت نہیں ہے. کتنا کریں گے بولو؟ ہمارا نیچر، ہماری فطرت، ہمارے مزاج ایسا بن چکا ہے کہ 2-4 دن کی ہماری گرمی ہے بس. 60-70 سال پہلے ان لوگوں میں جتنی شدت کی گرمی تھی اپنے اس غلط مسلک کو پھیلانے کی، قادیانیت کے اشاعت کے اندر، آج بھی وہی گرمی ہے. اور دوسری بڑے افسوس کی بات یہ سامنے آئی کہ عام مسلمان بھی ان سے تجارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اس بات کو جان کر بھی کہ یہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، یہ ہمارے اسلام سے خارج آدمی ہے، کافر آدمی ہے، زندیق ہے، پھر بھی تعلقات بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک قادیانی ایک ایسا عالمی فتنہ ہے، اسی عالمی فتنے کے تحت میں یہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے میں نے آپ کو بتایا، مرزا انجینئر کے ہوں اور جاوید غامدی کے ہوں یا دیگر کے ہوں، لیکن میں آج جس بات کی کرنے جا رہا ہوں یہ فتنہ ایکس مسلم کا فتنہ ہے. آپ بعض عربی گرامر ہے، ایک ایسا لفظ ہو اس لفظ کے اندر ہی اس لفظ کی پورے ڈیفینیشن آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لفظ ایک ایسا بولنا ہے اس لفظ میں اس لفظ کا جو مقاصد ہیں گھیرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمى. ایک موٹی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حاتم طائی کس چیز سے مشہور ہے؟ سخاوت میں. عربوں کا ایک مزاج ہے کہ کسی کی سخاوت جب سب سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کہ تو حاتم طائی کی طرح ہے. یہ اردو شاعری کے اندر بھی تشبیہ جس کو بولتے ہیں، عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم اور احادیث میں تو بے شمار آپ کو ایسے مثالیں مل جائے گی. ایکس مسلم کے ذریعے سے آپ پہچان لو گے کہ پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہے. وجہ کیا اسلام کو چھوڑنے کی؟ وجہ کیا ایمان کو چھوڑنے کی؟ میں نے بتایا فتنے بہت سارے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے ان فتنوں سے متعلق ایمانی اور روحانی فتنے کیا ہیں. ہر فتنے سے ہم لڑ سکتے ہیں، ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر فتنے سے بچاؤ ہم حاصل کر سکتے ہیں، سوائے ان فتنوں کے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے عقیدہ اور ایمان پر جو ہو رہے ہیں. ان کو ہم اس وقت تک دور نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو اپنے عقائد صحیح طور پر معلوم نہ ہو، دین کے بنیادی عقائد پہ ہم کو معلوم نہ ہو. آج کل جو اس ملک کی مرکزی تنظیم کی طرف سے جو میڈیا پر لوگ بٹھائے گئے ہیں، یہ لوگ رات رات آپ کے عقائد اور ہمارے عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے نکتہ چینی کر کے مواد قائم کر کے کچھ کیا کہتے ہیں اسے، بھاڑے کے ٹٹوؤں مولویوں کو لا کے ڈیبیٹ سے بٹھا دیتے ہیں. طلاق پہ چھیڑ دیے، فلاں مسئلے پہ چھیڑ دیے، گاڈ کے نام پہ چھیڑ دیے، لارڈ کسے کہتے اس نام پہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کے بنیادی عقائد بھی معلوم نہیں ہوتے. اور آپ کو معلوم ایک تحقیقی بات بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہے، حصہ لے کر مسلمانوں کو برسر عام پوری میڈیا کے ذریعے سے رسوا کیا ہے جواب نہ دینے کی وجہ سے، وہ سب کے سب اس یکس مسلم کے پھیلائے ہوئے غلط عقیدے سے متاثر تھے. مفتی یاسر ندیم الواجدی ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، شکاگو کے اندر. باقاعدہ ان کا آن لائن پر اسی عنوان پہ ان کی بحث ہوتی ہے. الہاد ان کا جو ہے، ایتھیزم ان کا ٹاپک ہوتا ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، ملحد جو اللہ کے منکر ہیں، معاذ اللہ خدا کی توحید وحدانیت کے منکر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن رہی ہے، خود بخود ختم ہوگی، خود بخود جو چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے ایک ایسا ملکہ دیا ہے مفتی صاحب کو. اب ان کے بیانات سنیے جا کے.
اس وقت تو تقریباً 1-2-4 مہینوں سے ایکس مسلم کے بڑے بڑے جو ان کے اسپوک پرسن سے ان سے باتیں ہو رہی ہیں. اب ایسے لوگ ڈیبیٹ پہ جا کے جو ہے اسلام کو معاذ اللہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. اب آئیے اصل پوائنٹ پر کہ ایکس مسلم کا عقیدہ ہے کیا. آپ میں نے بتایا کہ ایکس مسلم کے لفظ ہی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایکس مسلم یہ پہلے مسلمان تھا، ملعون، پھر اسلام چھوڑ دیا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے بالکل پھر جاتا ہے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ذرائے گا. اسلام کی حالت میں جتنے اعمال کیے اس ارتداد کی وجہ سے پورے اعمال کیا ہوں گے، اس کے ضائع ہو جائیں گے. مرتد کی ذرا احکام میں آپ کو سناؤں، جو ہی آدمی اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کوئی مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے اس سے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. 3 دن اس کو سمجھانے کی اجازت ہے، چوتھے دن واجب القتل ہے. مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہیں کیا جائے گا. ایک جانور جب مرتا ہے تو اس کو اٹھا کے کوڑا کرکٹ پہ ڈالتے ہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. مسلمانوں کی بستی سے اس کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس سے بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے گا، اس کے اولاد کو جدا کر دیا جائے گا، اور ہو سکے تو باقاعدہ اس کو کاروائی جو لیگلی ہوتی ہے قانونی تحت میں اس کو ہم باہر بھیج سکتے ہیں. یہ مرتد کے احکام ہے. کتنے لوگ ہمارے علاقے میں، آس پاس کے علاقے میں مرتد بنے بیٹھے ہیں، کوئی ان پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ تم جو دھرم لاؤ، کوئی دھرم اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اب یکس مسلم کا طبقہ وہ طبقہ ہے جو پہلے مسلمان تھا، یا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو منافقانہ طور پر مسلمان ظاہر کیا ہوگا، اور مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے ان نوجوانوں کے اندر اسلام کی نفرت کو بٹھانے کے لیے جو چیزیں اسلام کے اندر ان کو تنگ نظری کے اعتبار سے ان کو بظاہر معلوم ہوئی، اس کو کیا کریں گے، میڈیا کے ذریعے سے بتائیں گے کہ دیکھو اسلامی چیزیں. آپ کو معلوم ان کا مین کانسیپٹ کیا ہے؟ ان کا مین کانسیپٹ یہی ہے ایکس مسلم کے فتنوں کا، دین آج اس شکل پر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اس حالت پر نہیں ہے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جب دین، اس کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب دین اس طریقے پر باقی نہیں رہا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اسلام بالکل بدل چکا ہے. اچھا، یہ لوگ جب یہ بات بول کے جب باہر چلے جاتے ہیں اسلام سے، کسی نہ کسی مذہب پہ تو اڈاپٹ ہوں گے نا. نہ اپنے آپ کو ہندوتوا میں وہ شمار کریں گے، نہ عیسائیت میں اپنے آپ کو شمار کریں گے، نہ ملحد بولیں گے، کچھ نہیں، بس نام لیبل لگائیں گے، کیا، ایکس مسلم. اب دیکھیے کہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک مزاج فطرتاً اللہ رکھتے ہیں، کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو کھرجنے کی عادت ہے، اور جب غلطی پر کھرجتا ہے تو خود غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے کئی نوجوان 2022 اور 21 کی رپورٹ بتا رہا ہوں مسلم پرسن لا بورڈ کی طرف سے، جب باقاعدہ مسلم پرسن لا بورڈ نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو ڈالا تھا، کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ایک کیا کہتے ہیں، ایک خوف اور ڈر بٹھایا ہوا ہے، اور یہ ریلیجن کو لے کے بدنامی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہ 20 اور 21 کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت ان کی تعداد تھی 4. یہ 4 افراد تھے جن کے چینل میرے پاس، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اس ویڈیو کے علاوہ ریکارڈڈ ہے. اس چینل کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کی طبقے کو اپنے اندر کھینچ رہے ہیں. اور ہمارا مسلمان نے بار بار بتایا کہ ہمارا نوجوان دین کو، اسلام کو، شریعت کو آن لائن سرچ کر کے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجتاً مرتد ہو جاتا ہے. ریزلٹس اس کے یہی نکلیں گے کہ وہ کسی نہ کسی غلط عقیدے کے حد چڑھ جاتا ہے، وہی غلط عقیدے اس کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اسلام پر وہ کوشچن کرتا ہے. اس کو کوئی دعوت نہیں دیتا. آپ جتنے بھی آپ آن لائن ویب سائٹ دیکھی جائے، ویب سائٹ دیکھ لیجئے، یوٹیوب چینل دیکھ لیجئے، سب باطل فرقوں نے، گمراہ فرقوں نے الگ الگ نام سے اپنے چینل کھولے ہیں، اس میں دین کو غلط فیض بتا کے وہ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے. صحیح چینل تو آپ کے ہاتھ تو لگیں گے نہیں. حالانکہ
صحیح آپ کا جو طریقہ ہونا چاہیے دین کی سیکھنے کا، ہمارا اور آپ کا مسئلے مسائل کو سیکھنے کے، براہ راست کسی عالم کے پاس بیٹھے، اپنا مسئلہ رکھ کے اس سے جواب حاصل کر کے اطمینان کے ساتھ عمل کریں. جتنی تیزی کے ساتھ ان چینلوں کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں، اتنا ارتداد براہ راست سامنے آ کے جو ہے دعوت کے اتنا شکار نہیں ہو رہے. اب یہ طبقہ وہ ہے جن کا مین کانسیپٹ یہی ہے کہ دین معاذ اللہ اپنی اسلام اپنی اصلی حالت پہ نہیں ہے. شاید آپ پچھلی تقریراتوں میں یاد ہوگا کہ میں نے جن تقریراتوں کے اندر قرآن کی نزول وحی جمع قرآن کے مسئلے میں جیسے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، کیونکہ سارا کا سارا دین جو ہمارا یہاں محفوظ قرآن و سنت پر دار و مدار ہے. علیکم بسنتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکتم فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولہ، ان دونوں چیزوں پر ہی ہمارا دار و مدار ہے. اور حدیث اور جمع حدیث، حدیث کے صحیح حدیث کے ضعیف ہونے کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بات کی. ان چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا دین جو آج اپنی حالت پر ہے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا یا بدل چکا ہے، آپ کو خود کلیئرٹی ہو. اب انسان ایسی باتیں جو ہے سنے گا تو خود شک میں پڑے گا کہ بھئی بات بولنے والا تو کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، اب اس کی باتیں اور بھی سننے لگے گا اور ایک فلسفی طریقے سے آپ کی ذہنیت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے جب بات بولے گا تو آپ معاذ اللہ، اللہ نہ کرے صبر نہ کرے، اس کی ذہنیت ہمارے دل رگ و ریشے میں بیٹھتی چلی جائے گی، پھر انسان کیا ہوگا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب کیونکہ فتنہ اٹھ چکا ہے، کوئی نہ کوئی مدعا وہ سامنے لانا ہی چاہتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت ابھی ذہن میں میرے آئی، من اعرض عن ذکری، جو آدمی میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے اور اسی طریقے سے صحیح دین سے اعراض کرے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو ہی تنگ کر دیں گے. یہاں پہ ذکر سے صرف اللہ کی یاد مراد نہیں ہے، تفاسیر میں ذکر کا کئی تفسیر کرتے فرمایا کہ ذکری دین، شریعت، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ، اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے اعراض، اللہ کی دیے احکامات میں سارا دین آ گیا، اس سے اعراض زندگی تنگ کر دیں گے، نتیجہ ہوگا کہ فتنوں میں بڑھ جاؤ گے. اب کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسی آیتیں جس کا شان نزول کو کٹ کر کے اگلی اور پچھلی آیتوں کو کاٹ کر کے یہ بتانا، اور قرآن نے پہلی بھی صاحب بتایا یہدی بہ من یشاء و یضل بہ من یشاء، قرآن ہی کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے گمراہی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. جتنے فرقے ہیں سب دلائل کس سے لے رہے ہیں؟ قرآن سے لے رہے ہیں. سب دلائل کس سے لے رہے ہیں؟ احادیث سے لے رہے ہیں. فرق افہام اور تفہیم کا ہوتا ہے، ایکسپلینیشن کا فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ فرقہ 2000 میں ابھی آپ کیا رپورٹ بتاؤں کہ اس وقت یہ چینلوں کے ذریعے سے ابھی آج تک باہر نہیں پڑا ہے کہ اس کو چلانے والا کون ہے. اتنا تو ہے کہ یہ جیسا کہ قادیانیت کے تحت پہ چلنے والے بہت سارے کیا ہے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ بھی یہ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ الگ الگ چینلز کھول کے کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایکس مسلم فتنہ وہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس وقت پریزنٹ دین اپنی اصلی حالت پر معاذ اللہ باقی نہیں ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا دین سیکھا بعینہ، اس کو امانت سمجھ کے اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچایا. آج ہمارے نزدیک جو قرآن ہے وہ ہو بہو وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. احادیث بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہے ہیں، اس میں کوئی آج تک رد و بدل نہیں ہے. نماز ویسی ہی شکل آج بھی باقی ہے، زکوٰۃ کی ویسی ہی شکل آج بھی باقی ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی ویسی شکل باقی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے زمانے میں تھی. جزوی اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل یہ کہنا کہ ٹوٹل دین اصلی حالت پر نہیں ہے، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. صحابہ کی کڑی کو نکال دیا اس یکس مسلم کے شیطان نے، تابعین کی کڑی کو نکال دیا، ائمہ مجتہدین کی کڑی کو نکال دیا، حضرات مفسرین کی کڑی کو نکال دیا، مورخین اور مفسرین کی کڑی کو نکال دیا، اور اب تک کے ہزاروں علماء،
ہزاروں مجددین کی ساری کڑیوں کو نکال کر صرف اس بات کو کہنا کہ بھئی آج کا دین علماء کا بیان کردہ دین ہے، مفتیوں کا بیان کردہ دین ہے، ان کے جو ہے پیروں مرشدوں کا بیان کرتا ہوا دین ہے، یہ بالکل مسلمانوں کو اسلام سے نفرت دلانے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایکس مسلم کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے، اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور یہ بات پہ ہم کو ذہن میں نشین رکھ لیں، دل کی تصدیق کے ساتھ اس بات کا یقین کریں، بالکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کا یقین کریں کہ ہم جس دین پر چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ شک آ گیا اٹک جاؤ۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کی ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور جتنے فتنے رونما ہونے والے ہیں ہر فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں فتنوں سے بچاؤ کا نسخہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے ہوں گے، جیسا کہ مشکات میں حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کسی منکے کا جو دھاگا کاٹ دیا جاتا ہے پے در پہ من کے جس طرح گرتے ہیں، ایسا قرب قیامت کے جو ہے دور میں فتنے آسمان سے ویسے گریں گے، نئے نئے فتنے رونما ہوں گے۔ اب بچیں گے کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ بعض روایاتوں میں آیا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں، بعض روایاتوں میں آیا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے گا، اگر اسی دن بھی دجال نکلے گا جو فتنوں کا سرچشمہ ہے، سارے فتنوں کا مرکز ہے، اللہ اسی دن بھی اگر اس کا خروج بھی کر دیں گے، اخراج کر دیں گے، اس کا وہ ظہور ہوگا اور یہ سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس وقت بھی اسے بچائیں گے۔ اور آخری چیز، یہ فتنوں کا تعلق جو بھی آ رہا ہے اعمال سے کم ہے، عقیدے سے زیادہ ہے۔ ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھ لیں، عمل سے، کیونکہ ہر عام آدمی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ عمل کا فتنہ ہے، لیکن عقیدے کے فتنے کے لیے آپ کو بہت چوکنا رہنا ہے۔ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس فتنے میں مبتلا ہوں، اور آدمی چلتا رہے گا فتنے کے اندر ہی۔ ابھی یادگیری کے اندر ایک مفتی صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کئی ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور کئی ساتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ قادیانی بھی مسلم ہے، معاذ اللہ، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہی چیز ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کی خوب پابندی کریں، جمعے کے دن کسی بھی حالت میں، جمعے سے پہلے پڑھ لو، جمعے کے بعد پڑھ لو، جمعے کے دن کبھی بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کرنا مت بھولیے، ورنہ فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، فتنوں سے بچنے کا جو اہم ذریعہ ہے، جو عقلی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، آنے والے فتنوں کو سمجھیے۔ جب تک دشمن تم کو معلوم نہیں ہوگا تب تک تم حملہ کر کے کیسے کر پاؤ گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آستین کے دشمن ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آپ کے بغل کے دشمن ہیں اور آپ کے آستین کے سانپ ہیں۔ اس لیے سورہ کہف کی تلاوت انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو فتنوں سے محفوظ بھی رکھیں گے، اور فتنوں سے بچاؤ کا دوسرا طریقہ جو علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کو پہچاننا بھی، فتنوں کو جاننا بھی اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔